یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ 3 سال تک تو یہ ہوا ہے، حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے 3 سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا، خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں۔ استہزاء ہے، تمسخر ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی، اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائیں محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جو داعی ہے، جو لیڈر ہے، اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استہزاء سے، تمسخر سے، یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی، زبانی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں، اور اونچے گھرانوں کے نوجوان، مصعب بن عمیر آ گیا ہے، اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فلاں آ گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ گیا، وہ بھی نوجوان تھے، یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں۔ تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے، اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے، جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں۔ غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی، جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا، اس کا دودھ پیا، جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے؟ بھائی بکری میری ملکیت تھی۔ اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کر دیں، کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے۔ تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ قرشی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان، اس سے امان لے کر، اس کے حلیف کی حیثیت سے۔ جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا۔ اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آ گئے، اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا، اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے۔ تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ، یہ 3 کا خاندان تھا۔ وہ جو چچا تھا ابو جہل کا، اس کا انتقال ہو گیا، اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے ان 3 پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ، 2 کو تو اس ٹارچر کے ذریعے سے، اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی، اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی، اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت، یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ دے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بہرحال یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید، انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، یہ بھی کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ لٹائے، زمین کے اوپر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، اتارو اپنا کرتا اتار دیا، اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر، ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے۔ پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے۔ تو یہ صورتحال تھا۔ تو وہ حضرت عمار جو ہے خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی
تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں ذرا ایک طرف کو سایہ تھا، تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ استراحت فرما رہے تھے۔ تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے؟ ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک ہم جھیلیں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر، تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار صنع سے حضرت موت تک جائے گا اور اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ انداز ہے اس رکوع کا۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا، یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت، اور انقلابی تحریک ہو، انقلابی دعوت ہو۔ اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا، بغیر اس سے تو نہیں ہوتا۔ اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں، تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر، ان کا حل ہے اس میں۔ اور یہ اس اعتبار سے ضربۃ السلام ہے پورے قرآن مجید میں، اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لکل شیء ضربۃ یا کل شیء سنام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وسنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی بحیثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کراتا آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذروۂ سنام ہے، یہ رکوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروۂ سنام ہے قرآن مجید کا، اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ، وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 142۔ اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 16۔ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے، پھر یہ سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو 3 اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے۔ حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا، آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقعتاً جانثار مجنو ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے۔ اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازماً اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، اس میں تو ڈانٹ، ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب 2 آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے، جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے،
کوئی گھڑکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی۔ اب دو آیتیں دیکھیے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے، گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے، حضرت یاسر کو مار رہا ہے، حضرت سمیہ کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر، اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر، اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ، اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے، اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں، قتل نہ ہونے دیں، قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے۔ لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر، تو پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے۔ اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا۔ یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب، تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو، شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، دنیا میں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں۔ تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے، سودا ادھار کی جنت ہے یہ، اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ النَّفْسِ، اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی، دو آئی تھی سرزنش کے انداز میں، دو دلجوئی کے انداز میں، اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، دیکھو اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، ایثار کر رہے ہو، تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے، یہ ہم سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے، یہ احسان مانو۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی۔ منت شناسزو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں، انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک آیت آ رہی ہے پھر دلجوئی والی،
اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہم انہیں ہٹا دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے۔ اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آیت نمبر 3 کے اندر بھی 2 مرتبہ وہ صیغہ آیا۔ اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کر آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائت ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ وہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں۔
اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا. محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے ان کے سامنے، اپنے کندھے جھکائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور وَاخْفِضْ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا. اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی. اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں. ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا. لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی، تو اس میں خامخواہ کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں. کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں، کچھ کم ہمت ہوتے ہیں. باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر چے بعد حد جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے، جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں، جو ہو سو ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، گھبرا اٹھتے ہیں. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اپنا دیا تو اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا کیا انجام ہوگا. اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے. ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں من یقول آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو، آزمائش کو، یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. کم ہمتی ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، صورتحال تبدیل ہو جائے، فتح آپ کو مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. یہ کردار پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں آ چکا، سورہ حج میں آ چکا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وہی کردار پھر یہاں پر آ گیا ہے. کوئی کہا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مضمر ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو. گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا، تم نے ابھی نپ دی ایول ان دی بڈ، ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو، فوری طور پر علاج کر لو. ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، علاج کر لو. لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے. تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے. باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی، لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے، یہ تو پھر منافقت سے. یا الہی